بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصال کا اثر۔ برادران اسلام، سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات سے اہل بیت علیہم السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو صدمہ پہنچا وہ بیان سے باہر ہے۔ لوگ حضور کی محبت میں ہوش و حواس کھو بیٹھے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہو گئی کہ ان پر سکتہ طاری ہو گیا، بولنے کی طاقت نہیں رہ گئی۔ حالت بے قراری میں ادھر سے ادھر آتے جاتے تھے مگر کسی سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام اس قدر غم سے نڈھال ہو گئے کہ ایک جگہ بیٹھ گئے، ہلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہوا کہ وہ ننگی تلوار لے کر مدینہ شریف کے بازار اور گلیوں میں گھومتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو کہے گا کہ حضور کی وفات ہو گئی، میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کے وقت اپنے گھر تھے۔ جب یہ خبر سنی تو روتے ہوئے اور وا محمدہ کے نعرے لگاتے ہوئے مسجد شریف میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ صحابہ کرام حیران و پریشان ہیں۔ آپ نے کسی سے کچھ بات نہیں کی اور نہ کسی کی طرف متوجہ ہوئے، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک چہرے سے چادر ہٹائی، پیشانی انور کو بوسہ دیا، روتے ہوئے باہر نکلے۔ خدائے تعالیٰ کا ان پر یہ خالص فضل ہوا کہ حضور سے انتہائی محبت کے باوجود ان کے ہوش و حواس بجا رہے۔ مسجد میں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں موجود تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے عمر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چھوڑ دیا، لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ دینا شروع کیا۔ فرمایا، اے لوگوں، کان کھول کر سن لو، جو شخص محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ ان کا وصال ہو گیا، اور جو خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ خدا زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، اس پر کبھی موت نہیں طاری ہو سکتی۔ پھر آپ نے وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس کے پڑھنے کا شرف ہم ابتدائی تقریر میں حاصل کر چکے ہیں۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں۔ قَدْ وَأَلْتَ مِنْ قَبْلِ الرُّسُلِ، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائے یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ وَمَن منقلب علیہ کل بصر اللہ شیئا، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا، یعنی جو اپنے دین پر ثابت رہیں گے اور نہیں پھریں گے، وہ گراہ شاکرین میں سے ہے۔ خدا تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمانے سے لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ گویا کوئی اس آیت کریمہ کو جانتا ہی نہ تھا۔ ان سے سن کر آپ اب اسی آیت کریمہ کو ہر شخص پڑھنے لگا۔ مدارج النبوت میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے آیت کریمہ سنی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس سے پہلے میں نے اس آیت کریمہ کو سنا ہی نہ تھا۔ سننے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس یقین کے بعد میرے بدن میں لرزہ پیدا ہوا اور میں زمین پر گر پڑا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ گویا ہماری نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے نے اٹھا دیا۔ ان سے سن کر اب اسی آیت کریمہ کو ہر شخص پڑھنے لگا، جس سے لوگوں کو کچھ سکون حاصل ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھ کر سنائی تو اگرچہ اس سے لوگوں کو کچھ سکون حاصل ہو گیا، لیکن اب اتنا وقت نہیں باقی رہ گیا تھا کہ اس روز تجہیز و تکفین ہو سکے، اس لیے دوسرے روز سہ شنبہ منگل کو یہ کام انجام پایا۔